میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو، الہی تیری خاطر ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال تبارک و تعالی قوا انفسکم و اہلیکم نارا، صدق اللہ العظیم۔ عزیز ناظرین، آج کی اس مختصر سی ملاقات میں آپ کی خدمت میں یہ معروضہ ہے کہ اس وقت میں ہمارے پاس تعلیمی رجحان تو ہے، کسی بھی درجے میں ہو، چاہے وہ عصری تعلیم ہو یا دینی تعلیم ہو یا فنی تعلیم ہو، بہرحال تعلیم کا ایک رجحان، پھر بھی فیصد کم ہے۔ جو پورا ہمارے ہندوستان کا سروے کیا گیا جو ہے، اس کے حساب سے فیصد اگر دیکھا جائے مجموعی اعتبار سے، پھر بھی تعلیمی رجحان کم ہے، بلکہ نہ ہونے کے درجے میں۔ لیکن اگر ہم اپنے جو ہے موقف ہے اس کے اعتبار سے بھی دیکھیں، بہرحال امت کے اندر تعلیم کا شعور بیدار ہوا اور ہو رہا ہے۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ تعلیم کے ساتھ جو تربیتی میدان ہے، وہ تربیتی نقطۂ نظر سے ہماری فکریں 0 درجے کی ہیں۔ اس سلسلے میں تربیتی میدان کا سب سے پہلا میدان ہے، وہ ہے گھروں کا ماحول۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اگلی نسل کو، آنے والی نسل کو ہم ایک ذمہ دار شہری بنائیں اور ملک کا وفادار، اپنے دین کا وفادار اور اپنے صاحب جو ہے اپنے آپ کا وفادار بنائیں اور اس کو ایک مثالی شخصیت کے طور پر ابھارنا چاہیں، تو پھر اس کے لیے سب سے پہلا جو تربیتی میدان ہے وہ ہے گھر کے ماحول کو بنانا ہوگا۔ گھر کا ماحول کیا ہو رہا ہے؟ گھروں کا جو اس وقت میں ماحول ہے موجودہ حالات میں، وہ ہر ایک اس کی کڑواہٹ کو محسوس کر رہا ہے، اگرچہ کہ زبان سے اس کا اظہار نہ کر رہا ہو۔ خصوصیت کے ساتھ ہمارے پاس دین کو تقدم حاصل ہے دوسرے جو ہے چیزوں کے مقابل میں۔ ہم کو ترجیحی طور پر دینی رجحان کو مقدم رکھنا ہمارا صاحب دینی فریضہ۔ ایسی صورت میں ہم اگر گھر کے ماحول کو تھوڑا سا تبدیل نہ کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر یہاں سے نکلنے والے بچے کوئی ذمہ دار شہری نہیں بنیں گے، مثالی شخصیت کے طور پر صاحب جو ہے متعارف نہیں ہوں گے، بلکہ وہ ایک 19 میں 20 کا اضافہ کریں گے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ گھریلو ماحول کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے گھریلو ماحول کا کچھ اور محدود مطلب ہم نے رکھا، حالانکہ محدود مطلب نہیں ہے۔ گھریلو ماحول بنانے کے لیے 3-4 باتوں کی طرف بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ نمبر 1، پہلا کام، گھروں میں شرعی لباس کا سختی کے ساتھ اہتمام ہو۔ اس وقت میں جو طاقتیں اسلام کی روح کو ختم کرنے کے در پہ ہیں، ان کے جو عزائم اور ان کے جو ارادے اور ان کے جو منصوبے ہیں، ان منصوبوں میں ایک منصوبہ یہ بھی ہے، یہ قوم با حیا ہے، ان کی عورتوں کو بے حیا بنا دیا جائے۔ اس کے لیے صاحب لباس کے طور طریقوں کو بدلا جا رہا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم شرعی لباس پر سختی سے عمل کریں، گامزن ہوں۔ میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ صاحب لباس مکمل آپ ایسا اختیار کیجئے جس کے اندر آپ صاحب اپنی شخصیت کو بھی دفن کر دیں، نہیں۔ شریعت نے لباس کے بارے میں یہ کہا ساتر ہو، یہ شرط لگائی، لباس اپنے ستر کو چھپانے والا، یہ صاحب اس میں پہلی شرط ہے۔ چاہے لباس کی ہیئت قضائیہ کیسی بھی ہو،
لیکن ساتر لباس ہونا جس میں جی صاحب جو ہے حیا پیدا ہو۔ خصوصیت کے ساتھ خواتین کے لباس پر بہت سخت جی صاحب نگرانی کرنے کی ضرورت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ نگرانی ہمارے مردوں کی سوچ اور فکر میں ہونی چاہیے۔ اس لیے اس کی طرف آپ جو ہے ہم سب توجہ کریں، لباس شرعی ہو یعنی ساتر لباس ہو، بے ستر والا بے ستری والا لباس نہ ہو۔ دوسرا کام یہ ہے، نماز کے ہم عادی بنے بھی بنائیں بھی، گھر کا ہر فرد جی صاحب نماز کا عادی ہو، اور خصوصیت کے ساتھ خواتین اپنے ان ایام میں جن ایام میں نماز ان کے لیے شریعت نے جی صاحب موقوف کر دیا ہے، ان میں بھی وہ باوضو ہو کر ذکر و اذکار میں لگے۔ یہی شرعی جی صاحب جو ہے ہدایت ہے۔ اس لیے نماز کا ماحول بنائیں، خود بھی وقت پر پڑھیں، اور اپنے جی صاحب افراد خاندان کو بھی اس کی طرف توجہ دلائیں۔ تیسرا کام یہ ہے کہ گھروں میں آپسی اکرام کا ماحول ختم ہو گیا، ایک دوسرے کا اکرام جی۔ اور اکرام کیسے پیدا ہوتا ہے؟ میرے والد مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ عورت یہ کوشش کرے کہ اپنے بچوں کو بار بار کسی بات پر تنبیہ کرنا ہو تو جی صاحب شوہر کی جی صاحب نگرانی کا تصور ان کے ذہن میں بٹھائے، بولوں کیا ابا کو، بتاؤں کیا، تو اس کے ذریعے سے بچوں کے اندر جی صاحب ایک خوف پیدا ہوگا، ایک نگرانی کرنے کا ایک تصور پیدا ہوگا۔ اور باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اگر بچوں میں کچھ کمی دیکھے تو پھر وہ اپنے جی صاحب گھر والی کی طرف توجہ دلائے، کیوں امی کے سامنے آپ کی بات رکھی جائے گی۔ اس طریقے سے جب کریں گے تو بچوں کی شرارتیں اعتدال میں ہوں گی، اور پھر اس کے بعد ایک دوسرے کے اکرام کا ماحول، جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یؤخر کبیرنا فلیس منا، یہ ماحول دیکھنے کو ملے۔ اکرام رہے گا، جوڑ رہے گا، الفتیں رہیں گی، اور پھر جی صاحب گھر کا ماحول ایک دم ایسا سازگار ہوگا، آپ جو بھی بات ان کے ذہن میں ڈالنا چاہیں گے جی صاحب وہ ان کے ذہن میں پڑے گی، اور باہر نکل کر بھی یہی اکرام کا اثر عام پڑوسیوں کے ساتھ، ملنے جھلنے والوں کے ساتھ، سب کے ساتھ رہے گا جی۔ اور لباس اگر شرعی ساتر رہے گا تو بے حیائی، باہر کی بے حیائی سے، اس کے زہریلے اثرات سے یہ محفوظ رہیں گے۔ یہ کام ہیں جو اس وقت میں اولین ترجیحات میں شامل کر کے کرنے کی ہیں، تاکہ ہمارے بچے ذہنی طور پر ارتداد سے محفوظ رہیں اور اللہ کے ہاں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر غور و فکر کرنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جینا ہے کیا بات